بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک کہ جب ہم اپنے یا اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو شادی کرنے سے پہلے جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو اس میں چند چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ وہ چند باتیں ہمیں قرآن و احادیث سے ملتی ہیں کہ اگر ہم ان چند باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ تو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چند باتیں احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ عورت خاتون نیک ہو، دیندار ہو۔ صحیح بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت سے چار باتوں کی وجہ سے، چار وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، کہ اس کے مال کی وجہ سے، کہ لوگ اس کے مال، اس کو زیادہ مال والا ہوتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور اس کے حسب کی وجہ سے، دوسری بات اس کا حسب، کہ اس کی برادری، اس کی کاسٹ وہ عمدہ ہے، کہ معاشرے کے اندر اس کی طرف، اس کی کاسٹ کی طرف، اس کی قوم کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے عموماً نکاح ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا وجمالہا، کہ اس کا حسن، کہ خاتون کے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے لوگ اس کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ ولدینہا، کہ اس کے دین کی وجہ سے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دیندار خاتون کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو دیندار خاتون کو اختیار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات دیندار خاتون ہو اور نیک سیرت ہو، اور دوسری اہل خانہ کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے والی ہو، کہ جب آپ کے کسی رشتہ داروں میں خوشی کا موقع آتا ہے یا غمی کا موقع آتا ہے تو آپ کی خاتون آپ کے رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، تو آپ کو معاشرے کے اندر ایک عزت حاصل ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے رشتہ دار ہیں، میں تو تمہارے رشتہ داروں کے ہاں تمہاری رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا نہیں چاہتی، تو اس طرح آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے معاشرے کی زندگی کے اندر آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس لیے اہل خانہ کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے والی ہو، پاک دامن امانت دار ہو، مہذب خاتون ہو، اور گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلانے والی ہو۔ پاک دامن ہونا بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے پاک دامن خاتون بہتر ہے۔ فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، کہ اگر یہ خاوند اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے سفر پر چلا گیا، تو یہ خاتون دیانتداری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بھی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کا وہ مال جو وہ اس کے گھر میں چھوڑ کر گیا ہے اس کی بھی یہ حفاظت کرے۔ تو تیسری بات فرمایا کہ پاک دامن اور امانت دار خاتون سے نکاح کرنا چاہیے، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، اور محبت اور شفقت کا برتاؤ اس کے اندر کوچ کوچ کے بھرا ہوا ہو۔ یہ باتیں بہت لازمی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ خاوند سے، اپنے شوہر سے انس و محبت رکھنے والی ہو، اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کہ وہ خاتون بچے زیادہ جنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ایک حسب اور نسب والی خاتون ملی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خاتون بانجھ ہے، مطلب وہ بچے نہیں جن سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس خاتون سے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ تو اتنے میں ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی بات عرض کی، آپ نے اسے بھی منع کیا۔ تیسرا آدمی آیا، آپ نے تیسرے آدمی کو بھی منع کر دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تزوجوا الولود الودود فانی مکاثرکم بکم الامم، فرمایا کہ تم ایسی خاتون سے نکاح کرو کہ جو خاوندوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کہ تمہارے زیادہ بچے جننے کی وجہ سے قیامت کے دن میں باقی امتوں پر اپنی امت کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے فخر کروں گا۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خاتون زیادہ بچے جننے والی ہے کہ نہیں؟ تو ہم وہ دیکھیں گے اس خاتون کے قریبی رشتہ دار، مطلب اس کی والدہ، اس کی دوسری بہنیں جو شادی شدہ ہوں، اس کی خالائیں، اس کی نانی، تو کیا ان کی اولاد زیادہ ہے کہ تھوڑی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ تزوج الولود الودودہ، کثرت سے بچے جننے والی ہوں اور اپنے خاوندوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں. یہ چند باتیں ہیں کہ جن کی ہم اپنے بچوں کے یا اپنے رشتہ کرنے میں، شادی کرنے میں ان باتوں کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں. اور عموماً جو معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے کہ جب بھی کوئی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، رشتہ کرتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، سونا ہے، تو اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمارا دنیا کا بھلا ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوجها لمالها لم يزده الا فقرا، کہ جو آدمی کسی خاتون سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک لالچ آ گئی ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ جڑوں گا تو میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اس کی لالچ کی وجہ سے اس کو اللہ فقر و فاقہ میں، تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا، جو آدمی کسی خاتون سے اس نیت اور ارادے سے نکاح کرتا ہے کہ میرا نکاح کرنے سے اس کی وجہ سے میری عزت بڑھ جائے گی، تو اللہ کریم اس کو ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو عزت ملے، اس کو عزت نہیں ملتی، کیونکہ اس کی نیت کے اندر پہلے سے فتور آ چکا ہے، نیت کے اندر لالچ آ چکی ہے، تو اللہ اس کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ ارشاد فرمایا ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغص بصره ويحسن فرجه، کہ جو آدمی کسی خاتون سے اس نیت سے نکاح کا پیغام دیتا ہے، نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے کہ میرا اس نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے میری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے اور میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، تو فرمایا اور یا او یصل رحمہ، یا تیسری بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ آپس میں صلہ رحمی ہو جائے، تو فرمایا بارک اللہ لہ فیہا وبارک لہا فیہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اندر، اس خاتون کے لیے برکت مقدر فرما دیتے ہیں، اور اس خاتون کے اندر، اس خامند کے لیے، اس کے شوہر کے لیے اللہ برکتیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتیں مقدر فرما دیتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں جن کا ہمیں اپنے رشتہ کرنے میں یا اپنے بچوں کے رشتہ کرنے میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں کہ جس میں ہمارا معاشرہ عمومی طور پر مبتلا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چند باتیں ہیں، ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ وہیں نکاح کا پیغام دو جہاں مال زیادہ ہو، جہاں نکاح کرنے سے ہماری عزت کے اندر اضافہ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آدمی کو یہ خیال اور اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے نکاح کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آیا کہ اس زندگی میں میرے لیے آسانیاں ہوں گی کہ پریشانیاں. تو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی خوشگوار بنے گی.